تفریق پڑی مسلمانوں میں کہ انہوں نے اللہ کی مسجدوں کو اپنی مسجدیں بنا لیا، یہ ہماری مسجد، یہ تمہاری مسجد۔ حالانکہ مسجد تو دو حصوں میں تقسیم جب ہو سکتی ہے جب پہلے قبلہ تقسیم ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جب قبلہ تقسیم نہیں تو مسجد تقسیم ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ جب قبلہ ایک ہے، ہاں بھائی اس مسجد کا رخ ہوتا دوسری طرف، اس مسجد کا رخ ہوتا قبلے کی طرف، کعبے کی طرف، تب تو کہا جاتا کہ بھئی یہ مسجد ہماری، یہ مسجد ہماری۔ جب ساری مسجدوں کا قبلہ ایک ہے تو پھر مسجد تقسیم ہو سکتی ہے؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ تو لوگ کہتے ہیں ہماری مسجد ہے، حالانکہ ساری مسجدیں اللہ کی، ساری مسجدیں اللہ کی۔ تو کفار نے یہ کہا کہ اب یہ ہمارے قبلے کی طرف آ رہے ہیں، اب یہ تھک گئے کوشش کرتے کرتے، ہاں جی دین کی دعوت دے دیتے تھے، اب یہ تھک گئے ہیں، اب انہوں نے سوچا ہے کہ بھئی چلو نعوذ باللہ ان کافروں کے ساتھ ہی مل جاؤ، اکثریت ان کی ہے۔ کیونکہ آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی دیکھو جن کی لاٹھی ان کی بھینس، جن کی لاٹھی ان کی بھینس، کہ بھئی یہ دیکھو اقتدار کس کے ہاتھ میں ہے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی اکثریت کن کی ہے۔ نہیں، نبی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ کن کے ہاتھ میں قوت ہے، کن کی اکثریت ہے، نہیں، وہ تو اکیلے ہوں تو بھی اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں، ہزار میں ہو تو بھی اللہ کے امر کو دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی بات نہیں کہ اگر اکثریت کے غلط تو وہ صحیح ہو جائے، اور اگر صحیح کو صحیح کہنے والے تھوڑے ہوں تو وہ غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ دین تو واضح ہے، دین تو واضح ہے، روشن ہے، کھلا ہوا ہے۔ اکثریت اقلیت سے دین کے حق و ناحق، صحیح غلط ہونے کا اقلیت اکثریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے انہیں احمق کہا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کے آپ کے ساتھ نماز میں گھوم جانے کو پر اعتراض کیا، اللہ نے ان کو احمق کہا، اللہ نے ان کو احمق کہا۔ کفار، منافقین اور یہود، یہ تین قسم کے لوگ مراد ہیں، اس سے تین قسم کے لوگ مراد ہیں۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ تم نے اپنا قبلہ بدل دیا، تم لوگوں نے اپنا قبلہ بدل دیا، لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تم سب کام غلط کر رہے تھے تو تمہاری پیشین ہم نے سب ضائع ہو گئی۔ اگر قبلہ وہ صحیح تھا تو ادھر کیوں آئے، اور اگر وہ غلط تھا یہ صحیح ہے، پچھلی نمازوں کا اب کیا ہوگا؟ یہ بات چلائی۔ ارے سنو تو صحیح، یہ بات چلائی منافقین نے کہ بھئی ان کے اگر قبلہ وہ صحیح تھا تو کیوں بدلا، اور اگر وہ غلط تھا یہ صحیح ہے تو پچھلی نمازوں کا ان کی کیا ہوگا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا جسے میں بتانا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ صلاۃ نہیں فرمایا، ایمان فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قبلہ بدلا ہے تمہاری اطاعت کا امتحان لینے کے لیے، قبلہ بدلا ہے اطاعت کا امتحان لینے کے لیے۔ تم نکلے ایمان والے کہ تم نے نبی کے ساتھ ساتھ اپنا رخ بدل دیا، اور ہم نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ ہم جان لیں، دیکھ لیں، چھٹائی کر دیں کون آپ کے ساتھ قبلے کی طرف، بیت اللہ کی طرف پھر جاتا ہے، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے اور نبی کے طریقے سے اور نبی کی اطاعت سے انکار کر دیتا ہے۔ یہ تھی بات۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہاں اللہ نے کلمے کو ایمان کہا، کلمے کو ایمان کہا، اور نماز کو بھی ایمان کہا، نماز کو بھی ایمان کہا۔ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان کو عبادات میں بھی دیکھو، ایمان کے عبادات میں بھی دیکھو،
ایمان کو عبادات میں بھی دیکھو اور ایمان کو معاملات میں بھی دیکھو، ایمان کو معاملات میں بھی دیکھو۔ احادیث میں بے شمار حدیثیں ملیں گی کہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں کہ مومن لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے، نہ دھوکہ دے نہ دھوکہ کھائے۔ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو ناپ تول میں کمی کرے یا مال میں دھوکہ دے، مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ مومن سے ممکن نہیں ہے کہ معاملات میں خیانت کرے، معاملات میں خیانت کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ کمائی کے نقشوں میں حکم پورا کرنا مومن کا کام ہے، کمائی کے نقشوں میں حکم کو پورا کرنا مومن کا کام ہے۔ مومن نہ دھوکہ دے گا نہ دھوکہ کھائے گا۔ اخلاق میں اور پڑوسی کو حقوق کی ادائیگی میں بھی ایمان کو بیان کیا کہ مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جس سے اس کا پڑوسی پریشان ہو۔ جو پڑوسی سے مطمئن نہ ہو، جو کہ ایسا پڑوسی مومن نہیں ہو سکتا۔ معاشرے میں صاف فرما دیا کہ مومن تو وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے ایمان والے محفوظ رہیں، فرمایا کہ وہی ایمان والا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ایمان کو تلاش کیا جائے گا۔ بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ آدمی کہے ہاں اللہ کرنے والے ہیں، نہیں، ایمان یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے پابند ہو کر چلنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ عبادات میں ایمان، معاملات میں ایمان، اخلاق میں ایمان، معاشرے میں ایمان، ہر شعبے کے اندر ایمان کی علامتیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ ہر شعبے کے اندر احکام پھیلے ہوئے ہیں، ہر شعبے میں احکام پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر شعبے میں دیکھو ایمان کو ہر شعبے میں دیکھو۔ جتنے بھی دین کے شعبے ہیں ان سارے شعبوں کے اندر ایمان کا ہونا شرط ہے، ان سارے شعبوں کے اندر ایمان کا ہونا شرط ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، علم کو بھی ایمان کہا ہے، ہر حکم کو علم پر لاؤ، علم کو بھی ایمان کہا ہے، علم کو بھی ایمان کہا ہے، علم کو بھی ذکر کہا ہے، علم کو بھی ذکر کہا ہے، کیونکہ جس طرح کلمہ کا اخلاص ہے، اس طرح کلمہ کا اخلاص ہے، اسی طرح فرمایا کہ علم کا بھی اخلاص ہے، علم کا بھی، کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کے الفاظ بھی ہیں، اخلاص بھی ہے، اس کے الفاظ بھی ہے، اخلاص بھی ہے۔ لوگ الفاظ جانتے ہیں، کلمہ کے اخلاص نہیں جانتے۔ کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ مومن کو حرام سے روک دے، نماز کے اخلاص یہ ہے کہ منکر سے روک دے۔ علم کا اخلاص یہ ہے کہ یہ علم مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے۔ اللہ کا خوف ہے تو علم ہے، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو معلومات ہے، سیدھی بات ہے۔ اللہ کا خوف ہے تو علم ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے تو معلومات ہے، اور معلومات غیر مسلم کو بھی ہو سکتی ہیں دین کے بارے میں، اس کے لیے اسلام بھی شرط نہیں ہے، غیر مسلم فرائض واجبات، غیر مسلم شریعت کے احکام جان سکتا ہے، کتاب لے کر پڑھ لے، دماغ آنکھیں اس کے پاس بھی ہیں، یہ معلومات کا علم ہے، یہ دل کا علم نہیں ہے۔ جی ہاں، غیر مسلم دل سے اندھا ہے، اگر وہ علم حاصل کر لے تو اسے عالم نہیں کہا جائے گا، کیونکہ عالم کا اطلاق اور عالم کا لفظ اس پر بولا جاتا ہے جو اس علم کے ذریعے دل میں خشیہ پیدا کرے۔
علم کے ذریعے دل میں خشیہ پیدا ہو. عالم اللہ سے ڈرنے والوں کو کہا جاتا ہے. عالم کسے کہا جاتا ہے؟ کتنی آسان بات ہے. عالم اللہ سے ڈرنے والے کو کہا جاتا ہے. اللہ نے صراحتاً فرمایا قرآن میں کہ علماء اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں. اللہ کے بندوں میں سے علماء، اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. حصر کیا انما، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے علماء صرف وہ ہیں، علماء صرف وہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہو. ورنہ دل سے اللہ کا خوف نکل جانا اور جہل دونوں برابر ہیں. اس لیے کہ علم کی حقیقت اور علم کی غرض اور عالم ہونے کی سند جاننا نہیں ہے. علم کی غرض اور عالم ہونے کی سند جاننا نہیں ہے، بلکہ عالم ہونے کی سند یہ ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں عالم کے 24 گھنٹے کی زندگی میں عالم کے اعضاء سے اسلام ظاہر ہو. اگر یہ عالم تجارت میں ہے تو ناپ تول سے اسلام، ناپ تول سے علم ظاہر ہو. اگر معاشرے میں ہے تو حیا کے ذریعے علم ظاہر ہو. اگر یہ حقوق کے ادا کرنے میں ہے تو اس کے حقوق ادا کرنے سے حقوق انسانی کا علم ظاہر ہو. ورنہ ایک آدمی اگر وضو غلط کر رہا ہے تو اس کی وضو کو دیکھ کر ہی دیکھنے والا کہہ دے گا کہ یہ جاہل ہے. ایک آدمی پہلے ہاتھ دھو لے، پھر پاؤں دھو لے، پھر آخر میں چہرہ دھو لے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ کیوں بھائی؟ علم اور جہل جو ظاہر ہوتا ہے نا وہ عمل سے ظاہر ہوتا ہے، معلومات سے نہیں. وہ ظاہر کس سے ہوگا؟ عمل سے. جی ہاں، ایک آدمی وضو غلط کر رہا ہے، آپ اس کے وضو کو دیکھ کر کہہ دیں گے کہ آدمی جاہل ہے، یہ آدمی جاہل ہے. علم عمل سے ظاہر ہوتا ہے. علی رضی اللہ عنہ عراق گئے، عراق والوں نے کہا کہ ہمیں سنت کے طریقے پر وضو سکھلا دیجئے. سب منتظر تھے کہ آپ بیان کریں گے، وضو میں اتنی سنتیں ہیں، اتنے فرض ہیں. کوئی بیان نہیں کیا. فرمایا کہ اگر وضو کا علم چاہتے ہو تو لوٹے میں پانی لے آؤ اور اونچی جگہ میں بٹھا دو. کہیں اونچی قلعے کی دیوار تھی، اس میں بٹھایا تاریخ کو، اور سارے عراق والوں میں اعلان ہو گیا کہ سب جمع ہو جائیں، وضو کا طریقہ سیکھنا ہے. سب جمع ہو گئے. علی رضی اللہ عنہ نے سنت کے مطابق وضو کر کے دکھلایا. سارے عراق والوں کو وضو کرنا گیا. نہ کوئی کتاب وضو پر، نہ کوئی بیان وضو پر، نہ کوئی بیان، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی بیان، نہ کوئی کتاب. کہ وہاں جا کر سب کو جمع کر کے وضو کا طریقہ لکھوا دیا ہو کہ بھائی سب قلم کاغذ سنبھال لو، وضو بیان کیا جائے گا. معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی عملی دعوت یہی واحد راستہ ہے اسلام کے پھیلنے کا اور فرائض کی تعلیم کا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کہیں لکھ کر نہیں دی، بلکہ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز لکھ کر نہیں دی صحابہ کو کہ میں تمہیں سب کو نماز لکھوا دیتا ہوں تاکہ تم اس لکھے ہوئے کے مطابق پڑھتے رہو. لیکن فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسا مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام کے پھیلنے کا جو اصل سبب ہے وہ مسلمان کے عملی اسلام کو لے کر پھرنا ہے. اس لیے کہ عمل میں اثر اور بات میں اثر اس وقت تک پیدا نہ ہوگا جب تک
دعوت کی لائن کا مجاہدہ نہ ہو، جتنے بھی نشر و اشاعت کے ذرائع اور جتنے بات کے پہنچانے کے اسباب ہیں، یہ سارے کے سارے اسباب مجاہدے سے خالی ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ بات، یہ سارے اسباب مجاہدے سے خالی ہیں، اس لیے کہ مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ مجاہدہ دیکھو کیسی اچھی بات ہے، مجاہدہ انسان کی صفت ہے۔ جو چیز بھی انسان کے بدن سے باہر کی ہے وہ مجاہدہ نہیں ہے، وہ مجاہدہ نہیں ہے۔ جو چیز بھی انسان کے بدن سے خارج ہے وہ مجاہد ہو ہی نہیں سکتی۔ مجاہدہ صرف انسان کے اعضاء کے استعمال کا نام مجاہدہ ہے، انسان کے اپنے استعمال کا نام مجاہدہ ہے، باہر کی جگہ استعمال مجاہدہ نہیں ہے۔ تو پھر بات ہی صاف ہو گئی کہ مسلمان نقل و حرکت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے اسلام پھیلانا چاہے تو کبھی نہیں اسلام پھیلا سکتا، اور اسلام قائم ہو ہی نہیں سکتا، اسلام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو اس زمانے کے احمقوں کی سوچ ہے، کیونکہ سنت سے دوری اور رواج سے تعلق، سنتوں سے دوری اور رواج سے تعلق، اس لیے چاہتے ہیں کہ ایسی رواجی چیزیں مل جائیں اس زمانے میں سستی اور آسان کہ جن کے ذریعے ساری دنیا میں اسلام پہنچ جائے، دنیا میں اسلام پہنچ جائے۔ ساری بے دینی اس لیے ہے اور عمل کی استعداد اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ اسلام کا پھیلنا آلات اور ذرائع اور اسلام کا پھیلنا باہر کی چیزوں پر آ گیا ہے۔ مسلمان اعمال انفرادی کر رہا، انفرادی اعمال سے اسلام نہیں پھیلتا، انفرادی اعمال سے اسلام نہیں پھیلتا۔ بھائی ہماری بات بہت توجہ سے سننی پڑتی ہے، انفرادی اعمال سے اسلام نہیں پھیلتا، انفرادی اعمال سے اسلام نہیں پھیلتا۔ ہائے ہائے، لوگ بیچارے اس چکر میں ہیں، اپنی ذات سے میں تو عمل کر ہی رہا ہوں، کوئی کرے یا نہ کرے، اس کو اسلام کے پھیلانا نہیں کہتے، کیونکہ اعمال متعدی جب ہوتے ہیں، جب آدمی عمل کو لے کر پھرے، آدمی عمل کو لے کر، آپ چھپ کر زکوٰۃ دے دیں، یہ آپ کا ایک عمل خیر ہوگا، آپ کھل کر زکوٰۃ دیں تو اس سے زکوٰۃ کا فریضہ زندہ ہوگا۔ آپ نے گھر میں نماز پڑھیں، اپنی مسجد میں نماز پڑھ لیں، اس سے نماز عالم میں قائم نہ ہوگی۔ ہاں، آپ نماز کو لے کر عالم میں پھریں تبھی نماز قائم ہوگی، نماز قائم کرو اسے نماز قائم نہیں ہوتی۔ منکرات میں پڑھنے والوں کو آپ معروفات کی دعوت دیں، اس سے معروفات وجود میں نہ آئیں گے۔ آپ منکر کرنے والوں کو منکرات کرنے کا الزام دیں، اس سے منکرات ختم نہ ہوں گے، اس سے منکرات ختم نہ ہوں گے۔ اگر کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے اور آپ اس کو ترغیب دیں باہر نکلنے کی، تو آپ کی ترغیب سے یہ آدمی باہر نہ نکل سکے گا۔ کیوں بھائی؟ آ جائے گا باہر؟ آپ ترغیب دیں کہ آپ باہر نکل آئیں، آپ اندر مر جائیں گے، یا آپ انہیں ملامت کریں کہ آپ گڑھے کی طرف کیوں آئے رہے تھے، دیکھ کے کیوں نہیں چل رہے تھے۔ اس زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کو منکرات سے نکالنے کے لیے دو کام کیے جا رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے والوں کو صرف الزام دے رہا ہے، ارے تم یہ کر رہے، ارے تم یہ کر رہے، ارے تم یہ کر رہے، حالانکہ یہ طریقہ بھی سنت کا نہیں ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ بھائی بس بیان تقریر کرتے رہو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جاوے کہ بھائی منکرات کیا ہیں، معروفات کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، بھلائیاں کیا ہیں،